خاکسار مدعی ہے اس بات کا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم موعود ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کے مصداق ہیں۔ اس کے جواب میں طارق چوہان صاحب کا میرے مد مقابل کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ ان کے نزدیک مسلم موعود کون ہے۔ بہرحال ہم اپنے دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پیشگوئی مسلم موعود کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہارات 1888 میں بھی کیا ہے، جس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو پیشگوئی ہے دراصل میں 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا ہے، اور دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر بتایا گیا ہے۔ یہ 1888 کے اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے ہیں۔ کس کا؟ مسلم موعود کا۔ 1888 کے اشتہار میں یہ بات آپ یاد رکھیں۔ 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفعل محض تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی اس بات کا انکشاف نہیں ہوا تھا کہ آیا یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بالفعل تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا ہے، یہ مسلم موعود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت تک یعنی 1889 میں جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اس اشتہار کا یعنی 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو نہیں قرار دیا اس وقت، کیونکہ حضور کے اوپر واضح نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ 1888 کے اشتہار کا مصداق جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتاب سراج منیر کے صفحہ نمبر 34 کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ سبز اشتہار میں یعنی وہ 1888 کا جو اشتہار ہے اس میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ کس قدر یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے، خدا کا خوف ہے تو پاک دل سے سوچو۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 میں جو پیش گوئی کی جا رہی ہے مسلم موعود کے تعلق سے یا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سبز رنگ کے اشتہار پر وہ پیش گوئی چھپی تھی یعنی 1888 میں، اس کے مطابق محمود پیدا ہو گئے یعنی خلیفۃ المسیح ثانی پیدا ہو گئے۔ یہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئی ہے، خدا کا خوف اگر دل میں ہے تو پاک دل سے سوچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب اس بات کا انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دیتے رہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی نہیں تھے اور مسلم موعود نہیں تھے تو پھر کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق ان کو قرار دے رہے؟ تو مختصر میں نے عرض کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں طارق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو پیش گوئی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رحمت کا نشان تجھ کو دیا جاتا ہے، پھر آپ نے رحمت سے مراد ذکی غلام کو لیا ہے۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے، اپنے گمان میں آپ کچھ بھی سوچتے رہیے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام لیا ہے، وہ تحریر مجھے پیش کر دیجیے۔ البتہ اگر یہ آپ کا اپنا گمان ہے تو وہ میرے نزدیک حجت نہیں ہے، نہ میری شرائط میں طے ہے۔ میری شرائط میں طے ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر مراد لیا ہے تو وہ مجھے پیش کر دیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام لیں تو یہ تو پھر ایک تیسرا وجود ہو جائے گا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ پیش گوئی مسلم موعود جو ہے وہ 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک بشیر اول صاحب اور دوسرے بشیر ثانی، جن کو مسلم موعود بھی کہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اشتہارات میں کہ وہ جو مسلم موعود ہے اس کا نام بشیر بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ ان 2 لڑکوں کا ذکر ہے، ذکی غلام بھی کوئی ایک تیسرا لڑکا ہوگا ایسا تو اس پیش گوئی کے اندر کہیں ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 لڑکوں کا ذکر کیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ وہ 2 لڑکے کون ہیں، تیسرے کا ذکر نہیں کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو 9 سال کی میعاد لگائی ہے وہ آپ کا اجتہاد تھا، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا اجتہاد تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔
پھر دوسری جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں کہ اگرچہ 1 دسمبر 1888 ہے، وہ لڑکا ابھی تک پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. یعنی خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا میعاد کا، 9 برس کی میعاد کا، وہ اس کے اندر ضرور پیدا ہوگا. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ناممکن ہے. آپ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کہی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بات بھی آپ کی غلط نکلی. ٹھیک ہے، درستگی کرنے اپنی. اس کے بعد آپ نے وہ تیسری شادی والی بات کہی ہے. ٹھیک ہے، اور پیش نہیں کرنی تھی آپ کو. جس بات پر آپ کا میرا اتفاق ہے اسے پیش کر کے کیا فائدہ؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا اسی خیال پر قائم رہے آخر تک؟ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خیال ترک کر دیا. خود آپ کی آڈیوز اس بات کے اوپر گواہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی آڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکوں کے اوپر ہی پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطلاق کیا. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات ترک کر دی تھی. پھر بھی میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے، یہ کون سا الہام ہے؟ یہ 20 فروری 1886 کا الہام ہے جس میں ذکر ہے 3 کو 4 کرنے والا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجام عتم میں اس سے مراد یہ لیا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ 4 لڑکے گھر میں پیدا ہوں گے. اسی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے. سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 لڑکوں کا مصداق ہی 20 فروری 1886 کے اشتہار کو قرار دیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ذکر تھا تو لہٰذا اس کے مطابق وہ 4 لڑکے پیدا ہو گئے. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال ترک کر دیا تھا کہ کسی دوسری بیوی سے جو ہے نا وہ مسلم موعود پیدا ہوگا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ انہی 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو مرد خدا مسیحی صفت تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی پیدا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور غلط بات کہی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے صریحاً خلاف آپ نے وہ بات کہی ہے، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود قرار دیا. کہاں قرار دیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نفی کی اس چیز کی. جب لیخرام نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود کہا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ پیش کرو وہ تحریر ہماری، پیش کرو وہ الہام ہمارا جس میں ہم نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود قرار دیا. بلکہ حضور نے یہ بات کہی، ہاں ہمارا گمان گیا تھا کہ شاید یہ لڑکا مسلم موعود ہو، لیکن یہ حضور نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ہمارا یہ بیٹا مسلم موعود ہے. ٹھیک ہے، میں اسکین لگا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول صاحب کو مولود مسعود کہا، اور مولود مسعود کہنے سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں. حالانکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی واضح تحریر اوپر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفی کی ہے اس بات کی کہ ہم نے کہیں بھی بشیر اول صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم موعود ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آخر میں جا کر خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ نبیوں کی تو تمام اولادیں جو ہوتی ہیں وہ مسعود ہوتی ہیں، وہ مولود مسعود ہی ہوتی ہیں. تو اب کیا آپ سب کو مسلم موعود بنا دو گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سبھی اولادیں جو ہے نا وہ مسعود ہیں، سب کو مسلم موعود بنا دو گے آپ؟ تو تھوڑا سمجھ کر بات کریں نا، آپ کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال میں اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولود مسعود کہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 1886 میں غالباً مارچ 1886 میں اشتہار دیا تھا جس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو بیٹا ہے یعنی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 برس کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، خواہ جلدی ہو خواہ دیر سے، لیکن 9 برس کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس پر اندرمن مراد آبادی نے یہ اعتراض کیا کہ 9 برس کی میعاد تو بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیٹا پیدا ہو ہی جائے گا. جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات کہی کہ جن صفات کا حامل وہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کی کہ خدا تعالیٰ بتائے کہ اس بیٹے کے اندر یہ صفات بھی ہوگی. ویسے تو بیٹے کی پیش گوئی کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ان صفات کا حامل بھی وہ بیٹا ہوگا، ایسی پیش گوئی تو صرف وہی کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بتائے. ٹھیک ہے، یہ تو حضور نے دیا اس کو علمی جواب.
ساتھ ہی پھر ایک جواب اور بھی دیا، کیونکہ انہیں جلدی تھی نا کہ کوئی قریب کا وقت بتایا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو عنقریب حمل ہے اس میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی اس بات کی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کہ ایک بیٹا عنقریب حمل میں پیدا ہوگا، یعنی اس کا بھی وعدہ دیا گیا۔ اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مولود مسعود کہا ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول صاحب کی پیدائش پر مخالفین کو یہ بات کہی کہ تم بڑا وقت کی تعین کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے وقت بتاؤ وقت بتاؤ، یہ لو پہلے ہی بتا دیا تھا تم لوگوں کو وقت، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اشتہار میں بھی اور بعد کے اشتہارات میں بھی کہیں یہ بات نہیں کہی کہ یہ بیٹا مسلم موعود ہے، بلکہ جیسا کہ الہام اس میں اشتہارات میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ وہی بیٹا ہے جو 2 برس کی میعاد کے اندر پیدا ہونے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، اور پوچھنے والے یہ بات پوچھتے بھی ہیں کہ یہی ہے وہ یا ہم کسی اور کی راہ تکیں۔ تو اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولود مسعود کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ذکی غلام ہے وہی مسلم موعود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا کہیں بیان فرمایا ہے کہ جو ذکی غلام ہے وہی مسلم موعود ہے؟ اگر ایسا بیان فرمایا ہے تو وہ تحریر میرے سامنے پیش کر دیجیے کہ دیکھیں جی یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ باقی اگر یہ آپ کے اپنے آنکڑے ہیں تو یہ خدا کے واسطے آپ اپنے پاس رکھیں، یا تو جنبہ صاحب کو سنایا کریں یا پھر غفار صاحب کو سنایا کریں، وہ سن کر یہ آپ کے آنکڑے بڑے خوش ہوں گے، میرے سامنے نہ بیان کریں۔ میرے سے تو آپ کی شرط طے ہو گئی ہے، آپ نے جو بات کہنی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے کہنی ہے، جبکہ میں نے جو بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے شروع ہوتی ہے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی، اور جو ذکی غلام والی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے حصے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ جو ذکی غلام ہوگا وہ مسلم موعود ہوگا۔ 2 حصوں پر مشتمل ہے، آپ نے خود اقرار کیا ہے۔ پہلے حصے میں ذکی غلام کا ذکر ہے جس کے مصداق بشیر اول صاحب کو قرار دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ تحریرات آپ کے سامنے موجود ہے، پتہ نہیں یہ تیسرا بیٹا کہاں سے گھسائے لے جا رہے ہیں آپ، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میری بات کے اوپر جرح کرنی شروع کی ہے یہاں سے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کبھی کامل انکشاف ہوا ہی نہیں۔ اگر بقول آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کامل انکشاف نہیں ہوا تھا تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ قرار اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ انکشاف ہو گیا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، اور 1888 کے اشتہار میں کس کا ذکر ہے؟ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جیسا کہ میں اوپر اپنے دعوے میں اس بات کو ثابت کر کے آ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف کبھی ہوا ہی نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نامعلوم کتنی تحریرات میں جو ہے نا وہ 1888 کی پیش گوئی کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے، اور آپ نے خود بھی آخری آڈیو میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دیکھیں جی یہاں نزول مسیح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی کو 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف ہی نہیں ہوا، بغیر انکشاف کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس پیش گوئی کا مصداق قرار دے رہے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کریں طارق چوہان صاحب۔ ایک تحریر میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، حقیقت الوحی کی ہے یہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے قریب 1 سال پہلے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف ہی نہیں ہوا کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، استغفر اللہ۔ سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحے میں ایک دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اب دیکھیں میعاد کس کے لیے مقرر تھی؟ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔
یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود ہے اور اب تک بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ یہ دیکھیں واضح طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اشتہار 1888 کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، مصداق قرار دے رہے ہیں 1888 کے اشتہار کا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اب پھر کہتا ہوں کہ 1888 کے اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں۔ میں اسکین لگا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تحریرات، چاہے وہ کتب میں درج ہوں، چاہے اشتہارات میں ہوں یا حضور کے ملفوظات ہوں، سب پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کو مسلم موعود کہا ہو۔ یہی بات میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام اشتہارات پڑھ لیجئے، تمام کتب پڑھ لیجئے، تمام تحریرات پڑھ لیجئے، ملفوظات پڑھ لیجئے، سب کچھ پڑھ لیجئے۔ ایک جگہ پر بھی آپ مجھے لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ ہمارا یہ بیٹا یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب مسلم موعود نہیں ہے، کہیں آپ مجھے لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ جبکہ الحمدللہ ہم نے اپنی بات ثابت کی ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 کے اشتہار میں پیش گوئی مسلم موعود کا ذکر کرتے ہوئے اس مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، نام بھی اس کا بتایا ہے، اور اس کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی کا نام بشیر اور محمود بھی رکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو ہی قرار دیا۔ اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو اس بات کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مسلم موعود قرار دے رہے ہیں؟ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود نہیں تھے تو کیوں اس اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں ان کو جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے؟ اس میں تو اور کسی کا ذکر ہے ہی نہیں، اشتہار کے اندر دو ہی بیٹوں کا ذکر ہے، یا تو بشیر اول صاحب کا یا پھر مسلم موعود کا۔ بشیر اول صاحب وفات پا چکے تھے، بچے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دے رہے ہیں۔ اور کیسے ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد آپ نے کئی ایک آڈیو کی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آڈیو۔ آپ کہتے ہیں جی انبیاء سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، وہ تحریرات پیش کرنے لگے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، آڈیوز پر آڈیوز سینڈ کرنے لگے۔ او بھائی ہم نے کہیں یہ بات کہی ہے آپ کو کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی نہیں ہوتی؟ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں انبیاء سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء اس اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے، اور ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اس نبی کی اجتہادی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہے۔ جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاطان طزبہانی اس الہام کا مصداق مرزا احمد بیگ کو اور اس کے داماد کو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر واضح کر دی کہ نہیں، اس کے مصداق یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے طارق چوہان صاحب کہ آپ نبی کی جس چاہے مرضی بات کو اٹھا کر کہہ دو گے کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، پھر تو کسی بات کا اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ آپ نے بے شمار باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی پیش کری ہیں جو وحی الہی کی بنا پر نہیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ اپنی ہیں، لیکن وہ اجتہاد یا وہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درست ہے، اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے اوپر قائم رکھا۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور تصحیح کروا دیتا۔ تو جو مطلب آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جس مرضی چاہے بات کو یہ کہہ دو کہ یہ تو اس کی اجتہادی غلطی ہے نبی کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 8 اپریل 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی بات کہی تھی، ٹھیک ہے، پھر مخالف کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی الہام پیش کرو جس میں ہم نے اس مولود موعود اس بیٹے کا نام جو ہے وہ مولود موعود رکھا ہو یا کہا ہو اس کو۔ تو اس پر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی الہام پیش کیجیے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ ہمیں الہام ہوا ہے اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلم موعود ہے۔ واہ کیا بات ہے! اچھا دیکھیں، آپ کے لیے اپنے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ کی میری پہلے بھی ہوئی تھی۔ جب آپ کی اپنی بات آتی ہے تو آپ اپنے قیاس سے بھی کام لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام ہے۔ کوئی الہام پیش کیا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مجھے اس تعلق سے؟ کوئی الہام پیش نہیں کیا، بس اپنی عقل میں ایک بات آئی اور چسپا کر دی۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی
کہ مبارک احمد صاحب جو ہیں وہ مسلم موعود نہیں ہیں، آپ نے کوئی الہام پیش کیا مجھے اس کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا؟ بس زبانی کلامی یہ بات آپ نے کہی ہے مجھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، جبکہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی ہے۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بات لکھی کہ کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا، تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ اب آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ بات کہی کہ اس معاملے کو پینڈنگ میں رکھو، جب کامل انکشاف ہو جائے گا تب ہم آپ کو اطلاع دیں گے، اور پھر دوسری طرف بقول آپ کے کیا نام انکشاف کیے بغیر ہی لوگوں کو اطلاع دینے لگے اس بات کی کہ ہاں اس پیش گوئی کا مصداق یا اس اشتہار کے جو مصداق ہے وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے؟ اپنی باتوں کے اوپر کچھ غور کیا کریں، کس طرح سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کو لے کر تمسخر کرتے ہیں، ان کی تحریرات کو لے کر۔ کامل انکشاف کے بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انکشاف ہوا ہوگا وہ بذریعہ الہام ہی ہوا ہوگا نا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہی بات کہی تھی کہ کامل انکشاف کے بعد ہم اطلاع دیں گے۔ پھر وہ کیا اطلاع دی؟ وہ یہی اطلاع دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا اپنی تحریرات کے اندر کہ خلیفۃ المسیح ثانی جو ہیں وہ 1888 کے اشتہار کے مصداق ہیں، اسی اشتہار کے اندر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 کو 4 کرنے والا مبارک احمد صاحب کو قرار دیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ یہ صفت مبارک احمد صاحب کی بھی تھی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نزول المسیح کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 1883 میں الہام ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جو کہ پورا ہوا ہے 1899 میں، ٹھیک ہے، اور الہام تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چوتھے بیٹے کا نام مبارک رکھا اور اسے اس صفت کا حامل قرار دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد صاحب کو مسلم موعود کہہ رہے ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو مبارک احمد صاحب کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی وفات کے الہامات بھی ہوئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے اس بات کو کہ میرا یہ بیٹا لمبی عمر نہیں پائے گا بلکہ بہت پہلے ہی فوت ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تبصرہ کے نام سے جو اشتہار دیا تھا 1907 میں، جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا ہے، وہ اشتہار آپ نے بھی لگایا ہے، اسی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اس کی تو پیدائش کے وقت ہی الہام ہو گئے تھے اس بات کو لے کر کہ یہ لمبی عمر نہیں پائے گا، بہت کم عمر میں وفات پا جائے گا، بھلا ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسلم موعود ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کو پسر موعود قرار دیا ہی نہیں، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی تو کیا اپنے ہر ایک بیٹے کو پسر موعود کہا ہے، کیونکہ پسر موعود کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے سے پہلے وعدہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، بشارت دی گئی ہو، یہی تو ہوتا ہے نا پسر موعود کا مطلب۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ نہیں دیا گیا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات بھری پڑی ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے وہ تحریر بھی پیش کر دیتا ہوں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ہر ایک پسر کو موعود قرار دے رہے ہیں، ان شارٹ کہیں تو ہر ایک بیٹے کو پسر موعود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں پیش کر دیتا ہوں وہ تحریر آپ کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد آپ بات کو طول دیے جا رہے ہیں، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ ہم تجھے ایک پاک لڑکا دیں گے، ٹھیک ہے، ایک حلیم لڑکے کی تجھے بشارت دی جاتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو پہلے بھی بشارتیں دی جا رہی تھی اور پیدا بھی ہو رہے تھے ان کے مطابق بچے، ٹھیک ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت بھی دی گئی جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پوتے کے اوپر چسپاں کیا۔ لیکن ان باتوں کا کیا لینا دینا ہے اس بات سے کہ خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہو رہے تھے تو وہ آئندہ پیدا ہونا تھا مسلم موعود، تو یہ تو آپ کا قیاس ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو نہیں ایسا کہیں بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1899 کے بعد کا تو چھوڑیے، 1899 سے پہلے بھی الہام ہو رہے تھے، 1889 کے بعد بھی الہام ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیٹے کو لے کر۔
کیا مرزا بشیر احمد احمد صاحب کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام نہیں ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ ہاں بھائی الہام ہو رہے ہیں بیٹے کے تعلق سے بھی آگے کو تو وہ مسلم موعود کہیں آئندہ جا کر پیدا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا 9 سال کے عرصے کے اندر اندر پیدا ہونا تھا وہ مسلم موعود، بعد میں نہیں پیدا ہونا تھا۔ اور عقل بھی اسی بات کی متقاضی تھی، کیونکہ جن لوگوں نے نشان مانگا تھا وہ اس وقت موجود تھے، اگر وہ مر گئے اور انہوں نے نشان نہ دیکھا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ بعد کی آئندہ آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا بھی؟